بیلی بیلی ہر کوئی آکھے، میں بھی آکھاں بیلی، بیلی بیلی ہر کوئی آکھے، میں بھی آکھاں بیلی۔ اس ویلے دا کوئی نہ بیلی، جدو جاسی جان اکیلی۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ ایڈی کردے دن گیا محمد، ایڈی کرتے دن گیا محمد، اوڑک نو ڈب جانا۔ دکھیے دا دکھ دکھیا جانے، دکھیے دا دکھ دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبراں۔ سجن جنہاں دے موت نے مارے، تک تک روندے قبراں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم دی وڈیائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے، جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، ڈوبی تارنے والا ہے۔ بے شمار لا تعداد، ان گنت اور بے حد و حساب درود و سلام آقا کائنات، سرور کائنات، امام الانبیاء، امام الثقلین، امام الحرمین، سید الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رحمت و بخشش دی دعا صحابہ کرام، تابعین کرام، تبع تابعین کرام، محدثین، مفسرین، ائمہ کرام اور اولیاء کرام تے۔ سامعین و حضرات، بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماں بہنوں، اللہ پاک دے حضور دعا ہے اللہ ذوالجلال ساڈی جمعۃ المبارک دی اس حاضری نو اپنے دربار اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اور مال کے کائنات قرآن و سنت دیاں باتاں سن سنا کے منو توانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین و حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا کائنات نو بنان تو بعد اس کائنات دے اندر اشرف المخلوقات انسان نو پیدا فرمایا، اور انسان دی پیدائش دا مقصد لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
مقصد یہ اللہ پاک ویکھنا چاہتے نے میرا کیڑا بندہ چنگے عمل کر کے آندا ہے، کیڑا بندہ میریاں نافرمانیاں کر کے آندا ہے۔ ایک پاسے رحمان دی چاہت، ایک پاسے شیطان دی چاہت۔ رب ویکھنا چاہتے نے کیڑا بندہ رحمان دی چاہت تے عمل کردا ہے، کیڑا شیطان دی چاہت تے چلدا ہے۔ عزیز بھائیو اور دوستو، اے دنیا دی زندگی اے ہمیشہ نہیں، اے ایک امتحان گاہ ہے۔ اس تو بعد موت والا فیصلہ بھی اٹل ہے۔ ہر انسان، ہر فرد و بشر نے موت دا ذائقہ چکھنا۔ موت دیاں سختیاں، موت دیاں تکلیفاں ہر انسان کو برداشت کرنیاں پین گیاں۔ حضرات یاد رکھیے، اگر انسان دی زندگی 50 سال ہے یا 70-80 سال ہے، 50 سالہ اندر یا 70 سالہ اندر انہیں وہ تکلیفاں، مصیبتاں، پریشانیاں نہیں ویکھیاں ہون گیاں جڑیاں تکلیفاں موت دے وقت آن گیاں۔ جنہ پریشانیاں دا سامنا موت دے وقت کیتا جائے گا۔ صحابی رسول جدو انہاں تے موت دا وقت آیا، فرمان لگے مینوں ایویں لگدا ہے جویں آسمان زمین تے آ گیا تے میں وچ پیچھے آ گیا۔ مینوں ایویں محسوس ہو رہا ہے جویں میری جان نو سوئی دے نکے تو گزاریا جا رہا ہے۔ حضرات حقیقی طور تے موت والا او منظر وہی بندہ جاندا ہے جہدے تے بیت رہا ہے، اور وہ حقیقی طور تے موت دیاں سختیاں، موت دیاں پریشانیاں، موت دے او فتنے برداشت کرن دی سکت ہی نہیں رکھدا۔ حضرات موت تو بعد سب تو پہلی گھاٹی، سب تو پہلی منزل قبر ہے۔ اگر انسان قبر اندر کامیاب ہے تو اگلیاں منزلاں بھی اللہ آسان فرما دین گے۔ اگر اس منزل اندر ناکام ہو گیا تو اگلیاں منزلاں بھی اللہ پاک مشکل فرما دین گے۔ حضرات قبر کیا ہے؟ قبر ایک اندھیرے دا گھڑا ہے جہدے اندر ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ نہ اتنے سورج دی روشنی ہے، نہ چند دی ٹھنڈک ہوئے گی، نہ اتنے کوئی چراغ ہوئے گا، نہ کسی جگنو دی ٹمٹماہٹ ہوئے گی۔ اس واسطے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلها۔ اے جڑیاں قبراں نے، اے قبراں والیاں واسطے اندھیریاں ہو جان گیاں، کالیاں سیاہ ہو جان گیاں۔ حضرات قبر تنہائی دا گھر ہے، کوئی دوست بیلی نظر نہیں آئے گا، ماں باپ بہنا بھائی ساتھ چھوڑ جان گے، دوست صحباب دیاں مدرسہ محفلاں نہیں ملن گیاں۔ قبر موسی جانوراں دا ایک ٹھکانہ ہے، بچھو اور کیڑے مکوڑے اتھے مسلط کیتے جان گے۔ دعا کریا کرو اللہ سانو موت واسطے بھی تیاری دی توفیق فرما، اور اللہ قبر واسطے بھی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات بڑے ہی مشکل لمحات، بڑیاں ہی مشکل گھاٹیاں، بڑیاں ہی مشکل منزلاں، ساڑھے جیسے عام انسان تے عام انسان رہ گئے۔ سید الفقہاء سیدنا امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جدو موت دا وقت اکھاں چوں آنسو ڈل پے، پوچھیا گیا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ دنیا تو جان دی وجہ تو رو رہے ہو؟ فرمایا نہیں، رو میں اس واسطے رہا کہ جس لمبے سفر تے میں جا رہا او دے واسطے تے بہت زیادہ سفر چاہیے، میرے کو اتنا زیادہ سفر ہی کوئی نہیں، میرے کو اتنے اعمال ہی کوئی نہیں کہ میں اتنے کامیاب ہو جا۔ آؤ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے لمحہ بلمحہ اپنے صحابہ نو
اور اپنی امت نو عذاب قبر تو باخبر کیتا ہے، عذاب قبر تو ڈرایا ہے، قبر دی تیاری دا حکم دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جہدے اندر نبی پاک عذاب قبر تو پناہ نہیں سی منگیا کر دے، یعنی ہر نماز اندر عذاب قبر تو نبی پاک علیہ السلام پناہ منگیا کر دے سن۔ اور اے دعا نبی پاک علیہ السلام نے امت نو سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اے دعا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت نو سکھائی ہے تاکہ میری امت دے افراد انہوں پڑھن اور اللہ پاک کو عذاب قبر تو پناہ منگیا کرن۔ آئیے حضرات قرآن پاک دیاں 2 آیات اور چند حدیث تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ مینوں تانوں قرآن و سنت کے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال شرح صدر نال قرآن و سنت دیاں باتاں بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عذاب قبر دیاں کچھ سختیاں اور قبر دی پہلی رات دے بارے چند باتاں گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرا۔ اللہ پاک نے طویل زندگی تو بعد تینوں موت عطا کرنی ہے، ثم اماتہ پھر انہوں موت عطا فرمائی، فاقبرہ پھر انہوں قبر اندر دفنا دیتا گیا، ثم اذا شاء انشرا پھر اللہ پاک جدو چاہن گے قبر اندروں دوبارہ انہوں اٹھایا جائے گا۔ حضرات قبر والی منزل بھی ایک طویل منزل ہے، قبر والا سفر بھی ایک بڑا لمبا سفر ہے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام سورہ طٰہٰ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ پاک نے اس مٹی اندروں تانوں پیدا فرمایا ہے، ایسے مٹی اندر تسی دوبارہ دفن کیتے جاؤ گے، ایسے مٹی اندروں اللہ قیامت دے دن تانوں دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ میدان حشر اندر کھڑیاں کرے گا۔ حضرات امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمحہ بھی اپنی امت نو بے خبری اندر زندگی بسر کرن دا آرڈر نہیں دیتا، بلکہ نبی پاک نے لمحہ بلمحہ اپنی امت نو ڈرایا ہے آن والیاں آزمائشاں تو، آن والیاں تکلیفاں تو، آن والیاں پریشانیاں تو، موت دے لمحات تو نبی پاک نے آگاہ فرمایا ہے۔ قبر اندر آن والیاں آزمائشاں تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آگاہ فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھان واسطے تشریف لے گئے، جنازے تو بعد قبرستان میتوں لے جایا گیا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہی قبرستان ہی تشریف لے گئے، میت نو دفن کرن دا انتظام ہو رہا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام قبر دے قریب ہی زمین تے بیٹھ گئے، آپ علیہ السلام نے زمین تو تنکا اٹھایا ہے، زمین نو کریدنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی پاک دے صحابہ بھی پیغمبر علیہ السلام دے ارد گرد بیٹھے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ اس قبر واسطے تیاری کرو، یا اخوانی لمثلی ھذا فاعدوا، اے میرے صحابہ اس قبر واسطے تیاری کریا دے، اے بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑے کٹھن مراحل نے، بڑیاں آزمائشاں والیاں گھڑیاں نے۔ نبی پاک نے صحابہ نو باخبر فرمایا اے میرے صحابہ کتے بھلیکے اندر ہی زندگی نہ گزار دیو۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جدو قبر دے قریب آندے قبر دا تذکرہ
سن دے قبر دے قریب تو گزر دے زارو کے تار سیدنا عثمان بن عفان رون لگ پیندے حضرت حضرت ہانی حضرت عثمان دا غلام سوال کر دے اے پیارے عثمان جدو جہنم دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے ادو تسی انہا پریشان نہیں ہوندے ادو تواڈیاں اکھاں چوں انے آنسو نہیں نکل دے جننے آنسو قبر تے آگے نکل دے نے جنہ تسی قبر دا تذکرہ سن کے روندے ہو سیدنا عثمان ابن عفان فرمان دے نے امام کائنات علیہ السلام دی زبان تو سنے ہے میں نبی پاک علیہ السلام دی زبان تو ہے فرمان سنے ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ اے میرے صحابہ قبر آخر دیاں منزلان دے وچوں پہلی منزل جے اگر بندہ قبر اندر کامیاب آخری منزلہ اللہ آسان کر دین گے اگر قبر اندر ہی ناکام ہو گیا تے اگلیاں منزلہ بھی اللہ ذل جلال مشکل فرما دین گے حضرات قبر دیاں ہولنا کیاں قبر دیاں سختیاں تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آگاہ فرمایا ہے نبی پاک فرما دینے ما رأیت منظرن قد الا والقبر افضع منہو اے میرے صحابہ اے میری امت دیو لوگو میں قبر نالو وحشتناک جگہ آج تک نہیں دیکھی میں قبر نالو زیادہ سخت مقام ازمیشاں تکلیفاں والا مقام آج تک نہیں دیکھیا حضرات کون کہہ رہے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے صحیح البخاری دی روایت ہے حضرت اسماء فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو خطبہ دیتا ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فذکر فتنة القبر التي يفتتن بها المرء فلما ذکر ذلك زج المسلمون زجا حضرت اسماء فرماندیاں نے ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو خطبہ دیتا ہے صحابہ نو واز فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس خطبے اس واز دے اندر عذاب قبر دا تذکرہ کیتا ہے قبر اندر آن والیاں آزمائشاں دا تذکرہ کیتا ہے قبر اندر آن والیاں تکلیفاں دا تذکرہ کیتا ہے جنہ تکلیفاں دا سامنا قبر اندر ایک مسلمان ایک گناہگار ایک کافر ایک منافق ایک فاسق انسان نو کرنا پائے گا فلما ذکر ذالک جدو نبی پاک نے قبر دے عذاب دا تذکرہ کیتا ہے حضرت اسماء فرماندیاں نے زج المسلمون زجا تے میں سنے صحابہ کرام نے ہچکیاں بند لیاں تے اکھاں چوں آنسو کا اکھاں تو زاروں کے تار آنسو نکل دینے صحابہ زاروں کے تار رونا شروع کر دینے حضرات صحابہ نے جدو عذاب قبر دا سنے قبر اندر آن والیاں ازمائشاں تے تکلیفاں دا تذکرہ سنے صحابہ کو صبر نہیں کیتا گیا صحابہ اکرام کا دا اپنے آپ تے کنٹرول نہیں کیتا گیا زاروں کے دار رونا شروع کر دیتا ہے حضرات میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم کا قدم با قدم لمحہ بلمحہ اپنی امت نو آگاہ فرمایا ہے امام کائنات علیہ السلام فرمان دینے اے میری امت جو لوگو عذاب قبر دا عذاب اتنا سخت ہے اگر تسی عذاب قبر سن لو یا عذاب قبر ویکھ لو تسی اپنے مردیاں نو دفنانا ہی چھڑ دیو امام کائنات علیہ السلام فرما دینے لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر اگر منو اے ڈر نہ ہوئے کہ تسی مردیاں نو دفنانا چھڑ دیو گے اگر منو اے ڈر نہ ہوئے کہ تسی اپنیاں میتاں نو قبر اندر دفنانا چھڑ دیو گے تے میں رب کولو دعا کرا اللہ تانوں عذاب قبر تو تھوڑا جہی صحیح سنا دے آئیے ذرا توجہ کیجئے حضرات قبر دی پہلی رات ایک مومن مسلمان نے بھی گزارنی ایک کافر فاسق منافق گناہگار انسان نے بھی قبر دی پہلی رات تو گزرنا پائے گا حدیث بخاری اندر نبی پاک علیہ السلام نے ایک پورا نقشہ بیان فرمایا ہے آئیے ذرا توجہ کیجئے امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جدو کسی مومن مسلمان دی موت دا وقت قریب آندا ہے، کسی نیک بندے دی موت دا نمازی تے کسی اللہ پاک دے نیک بندے دا وقت آ جاندا ہے، آسمان تو ملک الموت جنت والا کفن لے کے زمین تے آندا ہے، ایدے نال اور بہت زیادہ استقبال دے طور تے فرشتے آسمان تو تشریف لے آندے نے، آسمان تو جنت دی خوشبو اس کفن نو لگائی جاندی ہے، آ کے ملک الموت کہندا ہے السلام علیکم، نیک بندے نو سلام آکھیا جاندا ہے، پھر او دی روح نو نکلن دا آرڈر تے حکم دیتا جاندا ہے، اس کفن اندر اے دی روح نو لپیٹ لیا جاندا ہے، جلدی دے نال آسمان تو آن والے فرشتے اپنے ہتھاں اندر لے لیندے نے، آسمان دی طرف سفر شروع کر دینے، آسمان دا دروازہ کھول دیتا جاندا ہے، اہلن سہلن مرحبا خوش آمدید آکھیا جاندا ہے، ہر فرشتہ انہوں مرحبا آخدا ہے، نبی پاک فرماندے نے اے دی روح نو علیین اندر درد کر دیتا جاندا ہے، ادھروں اے دی میت نو اٹھا کے قبرستان دی طرف لے جایا جاندا ہے، ادھروں اے دی عزیز و اقارب دی میت نو قبر اندر دفن کر کے واپس جان دیاں تیاریاں کر دینے، انہاں دے واپس جان دے پیراں والی آہٹ نو سندا ہے، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو میت نو قبر اندر دفنا دیتا جاندا ہے، عزیز و اقارب واپس جاندے نے تے انہاں دے جان دی آہٹ نو سندا ہے، ادوں اے میت سوچدی ہوئے گی یار اے کوئی او عزیز و اقارب نے، اے کوئی او یار دوست، اے کوئی ہلکا حباب جنہ دوست سباب دی خاطر میں اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کردا رہا، اج اوہی تیرے عزیز و اقارب چھڈ کے جا رہے نے، جنہ دی خاطر تو قرآن و حدیثیاں مخالفتہ کردا رہا ہے، اج اوہی تیرے بھرا تینوں چھڈ کے جا رہے نے، جنہ دی خاطر تو نمازاں نو ضائع کیتا ہے، اوہی دوست سباب جا رہے نے، جنہ دی خاطر تو اللہ ذوالجلال دیاں نافرمانیاں کردا رہا ہے، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا انہوں قبر اندر دفنا کے جدوں عزیز و اقارب واپس چلے جاندے نے، اللہ دی طرفوں دو فرشتے منکر تے نکیر مقرر کیتے جاندے نے، آکے دی قبر اندر انہوں بٹھا لیندے نے، آکے دے کولوں سوال کر دینے، مومن نیک بندے دے کول بڑی حسین شکل والے فرشتے آندے نے، آکے انہوں بٹھا کے سوال کر دینے، من ربو کا دس تیرا رب کونے، اگر زندگی اندر ایک اللہ دی عبادت کردا رہا ہے، اگر اللہ نو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھدا رہا ہے، اللہ نو اپنا روزی رسا، اللہ نو اپنا داتا تے گنج بخش سمجھدا رہا ہے، اے بندہ اپنی زبان تو جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کیتا جائے گا ما دینوں کا، دس تیرا دین کیڑا ہے؟ جڑا بندہ یورپ دے کلچر تو نفرت کردا ہے، جڑا بندہ ہندوؤں دے رسم و رواج تو نفرت کردا ہے، اسلام نال پیار کردا ہے، قرآن تے حدیث کے مطابق عمل کردا ہے، قبر اندر بھی جواب دے گا یار میرا دین دین اسلام ہے، دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال کیتا جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ اگر بندہ نبی پاک نال محبت کرنے والا ہے، اگر بندہ حدیث نال پیار کرنے والا ہے، اگر بندہ دین اسلام تے عمل کرنے والا ہے تے کہے گا ہوا عبداللہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے بندے تے اللہ پاک دے رسول نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان سوالوں تو بعد ایک سوال فرشتہ کرے گا، ایک چاہت میت فرشتیاں دے سامنے کرے گی، فرشتہ سوال کرے گا یار اے جڑے سوالاں دے جواب تو دیتے نے، ان سوالاں دے جواب دا تینوں کیویں پتہ چلے ہے؟ تے اے نیک روح نیک بندہ مومن بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ
میں رب دا قرآن پڑھیا سی مینوں رب دی توحید لبھی سی میں رب دا قرآن پڑھیا سی اتوں مینوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار تے محبت ملی ہے میں قرآن پڑھیا مینوں انہاں سوالاں دے جواب قرآن پاک چوں ملے نے تے اللہ ذوالجلال دی طرفوں اعلان کیتا جائے گا اینوں آرام دے بستر مہیا کر دیو اے میت نیک بندہ مومن بندہ کہے گا مینوں ایک لمحے واسطے دنیا اندر واپس جا لین دیو تاکہ میں اپنے عزیز و اقارب دو سباب نو جا کے دس دیاں اللہ ذوالجلال نے مینوں کامیاب کر دیتا ہے اللہ ذوالجلال نے مینوں کامران کر دیتا ہے لیکن اللہ پاک دا اے اصول ہی نہیں کہ دوبارہ واپس دنیا تے بھیج دے اللہ ذوالجلال دی طرفوں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا فَيُنَادِي مُنَادٍ إِلَى السَّمَاءِ آسمان تو ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا اے میرے فرشتیوں اے واسطے جنت دا بستر بچھا دیتا جائے یہ واسطے جنت دا لباس مہیا کر دیتا جائے وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ اور یہ واسطے جنت دی طرف ایک دروازہ کھول دیتا جائے یہ قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دیتا جائے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن دی قبر نو 70 حد تک یہ قبر نو وسیع کر دیتا جائے گا کشادہ کر دیتا جائے گا اور یہ قبر اندر 14ویں دے رات دی چند دی طرح اللہ روشنی پیدا کر دین گے حضرات جڑا مومن بندہ ہے نیک بندہ ہے اللہ پاک کو ڈرن والا ہے عبادت کرنے والا ہے اللہ او دی قبر نو کشادیاں کر دین گے اللہ او دی قبر نو روشن کر دین گے اے دے مقابلے اندر جڑا بندہ گناہگار فاسق اے نہ سمجھنا کہ صرف قبر دے اندر عذاب کافر نو ہی ہوئے گا منافق نو ہی ہوئے گا مشرک نو ہی ہوئے گا ہر گناہگار بندہ اللہ ذوالجلال دی پکڑ اندر آئے گا جڑا بندہ صالح نہیں جڑا بندہ نیک نہیں جڑا بندہ گناہگار ہے اور یار سودی کاروبار کرنا بھی ہے گناہ ہے کوئی نیک عمل نہیں زانی ہونا بھی کوئی نیک عمل نہیں شرابی ہونا بھی کوئی نیک عمل نہیں جڑا بندہ نیک عمل نہیں کردا جڑا بندہ دنیا تے نیکی والی زندگی بسر نہیں کردا وہ اللہ ذوالجلال والے کرام دے اس عذاب قبر اندر مبتلا کیتا جائے گا آئیے ذرا توجہ کیجئے گناہگار منافق فاسق اور کافر بندے دی موت دا تذکرہ جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو گناہگار تے موت دا وقت ہوندا ہے تے اللہ دی طرفوں ملک الموت ہوندا ہے تے بہت بڑا کفن لے کے بدترین بدبودار کفن دے واسطے مہیا کیتا جاندا ہے ایدی روح نو کھینچ کے نکالیا جاندا ہے اور اس بدبودار کفن اندر لپیٹ کے اسمان دی طرف لے جایا جاندا ہے لیکن دروازے بند ہو جاندے نے اسمان تے لے جان دی اجازت نہیں زمین دی طرف پھینک دیتا جاندا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جدو اس گناہگار نو قبر اندر دفن کیتا جاندا ہے ایدے عزیز و اقارب دو سباب اینو دفنان تو بعد واپس آندے نے تے پریشان ہو جاندا ہے حضرات قبر والا منظر ہی بڑا وحشتناک ہے قبر والا منظر ہی بڑا دردناک ہے قبر والیاں گھڑیاں ہی بڑیاں تکلیف دے گھڑیاں نے بڑیاں پریشان گھڑیاں نے اے حیران و ششدر ہو کے سوچے گا یار جڑے اج تک میرے نال مجلساں اندر بہن والے جڑے اج تک مینوں تنہا چھوڑن واسطے تیار نہیں سی اج مینوں اندھیر کوٹھری اندر چھڈ کے جا رہے نے جنہ والدین نال میں پیار کردا رہا اج وہ والدین بھی نظر نہیں آ رہے جنہ بھیڑاں بھائیاں نال میں پیار کردا رہا محبت کردا رہا جنہ دی خاطر میں اپنی ساری زندگی گزار دیتی اج وہ دو سبب بھی نظر نہیں آ رہے حضرات ایک لمحے واسطے سوچئے اج جنہ دو سباب واسطے میں تو اللہ پاک نو ناراض کر رہا کیا او قبر دی اندھیر کوٹھری اندر بھی ساڈے کم آن گے کہ نہیں جنہ اولاد دی خاطر تو حرام کما رہے ہیں جس اولاد دی خاطر لوگاں نو دھوکے دے رہے ہیں جس پیڑ دی خاطر لوگاں نال فراڈ کر رہے ہیں کیا قبر اندر او اولاد بھی میرے تیرے کم آئے گی حضرات نہ اس اندھیر کوٹھری اندر کلے ہی جائیں گا کلے ہی اللہ پاک دے سامنے حساب دینا پائے گا
رکھ یاد قبر دیاں کندانو بھول نہ جائی کفن دیاں بندانو چھڈ جانائی زن فرزندانو قولا الہ الا اللہ نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چڑ چڑ کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیاریاں ولوں موڑ دیجے قولا الہ الا اللہ چل وے قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڈ دنیا دے غم شادی نو قولا الہ الا اللہ حضرات قبر والی اس ہنیر کوٹری دی فکر کریا کر ہنیر قبر اندر آن والیاں انہاں ازمائشاں دی فکر کریا کر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر ہر میت نو دبوچ دیے قبر ہر آن والی میت نو دبوچ دیے چاہے وہ نیک ہوئے یا بد ہوئے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ وفات فرمایا سی جدو انہاں نو قبر اندر دفنا دیتا گیا نبی پاک فرماندے نے سعد بن معاذ او عظیم شخص ہے جنہ دی وفات آسمان اللہ ذوالجلال دا آسمان بھی لرز اٹھیا سی او عظیم انسان ہے جنہ دے جنازے تے آسمان تو 70,000 فرشتہ آیا ہے نبی پاک فرماندے نے پھر بھی قبر نے انہوں دبوچیا ہے پھر بھی قبر اندر انہوں ازمائش اندر مبتلا کیتا گیا ہے اور علماء نے لکھیا ہے نیک بندے نو قبر اس طرح اپنی گود اندر لیندی ہے جویں ماں اپنے بچے نو گود اندر لے کے پیار کر دیے تے کوئی گناہگار فاسق فاجر کافر بندہ جدو قبر اندر جائے گا قبر انہوں اس طرح دبوچے گی اودیاں پسلیاں ایک دوسری اندر پہ وسط ہو جان گیاں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایس گناہگار دے کول منکر نکیر بد صورت شکلاں والے بن کے آن گے یہ کول آگے سوال و جواب کرن گے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا دس تیرا رب کونے دس تیرا دین کیڑا ہے دس تیرا پیغمبر کیڑا ہے لیکن اے بندہ کہے گا ہا ہا لا ادری میں نہیں جاندا میرا رب کیڑا ہے میں نہیں جاندا میرا دین کیڑا ہے میں نہیں جاندا میرا پیغمبر کیڑا ہے ایک حدیث اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اے گناہگار فاسق فاجر بندہ کہے گا میں تے دنیا تے او ہوئی کہندا رہیا جو لوگ کہندے سن میں تے لوکاں ول ویکھ کے زندگی بسر کردا رہیا نہ میں قرآن پڑھیا ہے نہ میں حدیث پڑھی ہے نہ میں نبی پاک دی سنت دا مطالعہ کیتا ہے نہ میں حق دی جستجو کیتی ہے نہ میں حق نو تلاش کرن دی کوشش کیتی ہے جو لوکاں آکھیا ہے میں وی لوکاں ول ویکھ کے ہوئی کچھ کہندا رہیا اللہ ذوالجلال دی طرفوں اعلان کیتا جائے گا یہ واسطے جہنم دا بستر بچھا دیو یہ واسطے جہنم دا لباس مہیا کر دیو یہ واسطے جہنم دی طرف کھڑکی کھول دیو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایس گناہگار نو جنت دا ایک نظارہ کروایا جائے گا کہ تیرا اللہ پاک نے اے ٹھکانہ بنایا سی لیکن تو اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے اس وجہ تو اللہ پاک نے جنت تو محروم کر کے تینوں جہنم دا ایندھن بنا دیتا ہے حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گناہگار نو قبر اندر عذاب اندر مبتلا کیتا جائے گا ازدہے ساپے دیتے مسلط کر دیتے جان گے بچھو دیتے مسلط کر دیتے جان گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں دے وچوں اگر ایک بچھو زمین تے پھوک مار دے زمین دا سارا سبزہ ختم ہو جائے اس بعد زمین تے سبزہ نہ اگ سکے اتنا زہریلا اس بچھو دا پھوک ہوئے
ہوئے گا، اتنا زہریلا سپ دا ڈنگ ہوئے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اندر ایک گناہگار فاسق منافق دے اوپر اللہ پاک انے بیرے فرشتے نو مسلط کر دین گے۔ انہیں اپنے ہاتھ اندر گرز پکڑیا ہوئے گا، ہتھوڑا پکڑیا ہوئے گا، اس گناہگار دے دونوں کنا دے درمیان انی ضرب لگائے گا، اگر او ضرب پہاڑ تے ماری دائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس گناہگار دے سر اندر جدوں گرز ماریا جائے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او بندہ چیخ دے چلاندے، انسانہ تے جنہ تو علاوہ ہر مخلوق کو دی چیخو پکار دی آواز سن دیے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 70,099 ایدے ہوتے سپ بہت بڑے اژدہے مسلط کر دیتے جاندے نے، ہر سپ دے 70 منہ ہون گے، ہر منہ دے 7 سر لگے ہون گے، جڑے انہوں قیامت تک ڈنگ مار دے رہن گے، قیامت تک انہوں عذاب اندر مبتلا رکھن گے۔ حضرات اے چند روزہ زندگی اللہ پاک نے منوں تینوں عطا فرمائیے، آؤ اس مالک دی فرما برداری اندر، اس مالک دی اطاعت اندر قرآن سنت نو سامنے رکھ کے اپنی زندگی دے چند ایام گزار لئیے، ورنہ اللہ ذوالجلال دی قسمیں افسوس تو علاوہ کچھ نہیں، نا امیدی تو علاوہ کچھ نہیں۔ جدوں موت آئے گی قبر اندر بندہ سوچے گا یار میں تے زندگی ساری گال گیا گیا، اللہ دی نافرمانی اندر گزار کے آ گیا۔ حضرات اس ویلے دا پچھتانا کسے کم نہیں آئے گا۔ اے وقت اللہ پاک نے موت قبر دی تیاری واسطے منوں تینوں عطا کیتا ہے، آؤ اس قبر واسطے تیاری کر لئیے۔ صحابہ کرام لمحہ بلمحہ اپنی اس موت تو خبردار رہیا کر دے، اپنی اس قبر نو یاد رکھیا کر دے، موت نو یاد رکھیا کر دے۔ حضرات مومن اپنی موت تو بے خبر نہیں ہو سکتا، مومن اپنی قبر تو بے خبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے ایمان والی دولت نہ نوازی ہے تے آؤ اپنی موت اور اپنی قبر نو یاد رکھیے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ ذوالجلال میرے سمیت قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔